یہ ساتھ جا سکتی ہے نا، جن نے بولا ساتھ اور بچی کو پہلے شیلٹر روم میں لے کر جائیں گے، اس کے بعد صاحب بہت خوش ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بس آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، بس دعا کریے گا آگے بھی سب کچھ صحیح ہو جائے. بہت مبارک ہو. آپ کو اس وقت ہزاروں لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں؟ ساری زندگی نہیں اتار سکتی جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں اور جو مجھے میسج بھی کرتے ہیں. بس میں یہی کہوں گی کہ بچوں کا ساتھ دیں، کبھی پیچھے مت ہٹیں گے. بچے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور ہمارے لیے آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ بچی خیریت سے پورا کسی سے ختم ہو جائے. بس بالکل، بہت شکریہ. آپ خوش ہیں؟ بہت خوش ہیں. یہ زہرا کی چھوٹی بہن ہے، یہ بھی خوش ہے، بہت سب خوش ہیں. اب بالکل صبح سے انتظار کر رہے تھے. یہ اب مہدی کاظمی سے بھی آپ کی بات کروائیں گے. مہدی کاظمی بہت خوش ہیں، خصوص مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. مہدی کاظمی بھی جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. ابھی بچی کو شیلٹر روم لے کر جائیں گے، پھر عدالتی جو کاپی حکم کے نقول ہیں وہ ان کے ساتھ لے کر جائیں گے. یہ مہدی کاظمی ہیں اور جبران ناصر صاحب بھی ہیں. لائٹ کو کر لینا، ادھر کر لینا. مہدی صاحب کو، مہدی صاحب ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. عمران جی جبران بھائی، جی آج بڑی خبر ہے، ویسے کیا کہنا ہے، کیا ہوا عدالت میں؟ دیکھیں جی، جو 7 مہینے میرے کلائنٹ مہدی کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ سائمہ کاظمی، ان کی تینوں بیٹیاں باشمول جو اس کیس کے اندر وکٹم ہیں، یہ 7 مہینے ان کی زندگی تو کوئی لوٹا نہیں سکتا. ایک کرب سے گزرے ہیں، ایک درد سے گزرے ہیں، اور میرے خیال میں زندگی بھر کے لیے ایک ٹراما بھی آ جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کو اغوا کیا جائے یا آپ کو چائلڈ میرج کا نشانہ بنایا جائے اور اس کے بعد مزید جو اس میں offences کیس کے اندر ہیں. ہمارے نظام کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے. یہ 7 مہینے کے بجائے 7 دن میں بھی معاملہ طے ہو سکتا تھا اور حل ہو سکتا تھا. ہم نے اگر ایک چیز کو کرائم ڈکلیئر کیا ہے جس کا مطلب ہے چائلڈ میرج، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی، جوڈیشلی بھی، لیجسلیٹولی بھی، کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے. اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے؟ تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کیس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو، ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، بطور معاشرہ ہمیں بھی، باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی. اب یہ دیکھیے، جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی فائل ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو لکھ دے کے کہ ویریفائڈ بائی می، اور 13 سال کی بچی کو 18 کر لکھ دیتا ہے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا. تو میں تو اپنی بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا، میں باقی کسی کی کیا بات کروں. تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے. یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے. میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد جب بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے. اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں، یہ جو درد اور کرب ہے، اس سے والدین نہ گزریں، بچے نہ گزریں. اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ، اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو، اس کو زندگی میں جتنی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں، جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے، شخصیت کے طور پہ ہے، وہ اس کی پوری ہو. والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں. اور ہم ڈے 1 سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے رہے ہیں. فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی، فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی. ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے. ہم سے درخواست کی گئی ہے، بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر، ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے. اور ہمیں ڈائریکشنز ہے کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی، تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے. اور کبھی کسی بھی وجہ سے، ریلیجس ریزنز کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ، حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے،
یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، یا کل کو ایجوکیشن اپرچونیٹی ہوتی ہے، بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم ریکوزٹ کوڈ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام لیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا. بٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بچی فی الحال 14 سال کے لیے ہے، کہ جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں یہ صرف تب تک کے لیے جب تک کہ وہ 18 کی نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہے. جب تک وہ مائنر ہے تو ایک طریقے سے فی الحال کورٹ اور والدین اس کی کسٹڈی شیئر کر رہے ہیں، چونکہ اس کی پرماننٹ کسٹڈی کا فیصلہ ابھی بھی فیملی کورٹ میں. لوور کورٹس میں کیا کیا اپلیکیشن یا کیسز پینڈنگ ہیں وہ بتائیں گے آپ کی طرف سے اور مخالف پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے آج مینٹینیبلٹی کے اوپر بات کر رہے تھے، میں اس پہ آرگومنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں، میرے خیال میں اس لیے شاید ہائی کورٹ نے ضروری نہیں سمجھا کہ میرے اس پہ دلائل بھی سنے، چونکہ ان کو آلریڈی یہ بات کلیئر ہے. دو باتیں، سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ جو 491 کی ابز بیجا کی پٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک پٹیشن اگر ایک کیس میں ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ دوسری پٹیشن فائل نہیں کر سکتے. ابز بیجا کا ایک فیصلہ دوسری پٹیشن پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی فیصلے دے چکی ہے. دوسرا یہ کہ جب گارڈین اینڈ وارڈ میں فیملی کورٹ کے اندر کسی کی درخواست پرماننٹ کسٹڈی کی پینڈنگ پڑی ہو، چونکہ اکثر والدین کے بیچ میں بڑی لڑائیاں چلتی ہیں بچوں کی کسٹڈی کو لے کے، سپریم کورٹ کے اور اس ہائی کورٹ کے 4 فیصلے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اور سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ کورٹ میں بے شک اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہو، مگر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ وہ ایز این انٹرم میجر بچی کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے، تعلیم کے خلل کو دیکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک فوری فیصلہ کرے کہ بچی کی انٹرم کسٹڈی والدین کو یا والدین میں سے جو بہتر ہے اس کو سونپ دی جائے. یہ بھی اسٹیبلشڈ لا آف دا لینڈ ہے. تیسری بات یہ جو ہماری درخواست پڑی ہوئی تھی پینڈنگ ٹرائل کورٹ میں کہ بچی کی امی کسٹڈی دی جائے، اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ آ گئے. تو بھائی ہم ہائی کورٹ اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی 10 دسمبر کو، 2 دن بعد ہماری درخواست کے، کہ جی ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں. آپ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے، ٹرائل سرٹیفائڈ کاپی تک نہیں دے رہا کسی پیپر کی کیس کے اندر. آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے حربے آپ استعمال کیے ہیں. اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج کو جب دیا اپلیکیشن دی جائے کہ ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے تو اس جج کی شخصیت کے حوالے سے جو الزام ہے اسی جج کو بتائے جائیں، اور پھر اس جج کی شکایت ڈی جے کے پاس کرنے کے بجائے آپ کراچی بار ایسوسی ایشن میں جا کے وکیلوں کو کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایک جج کو اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرانا چاہ رہے ہیں، پرسنل ہو رہے ہیں. اس طرح کے حربے آپ نے استعمال کیے ہیں. ہم نے تو آج تک دیکھیے کیا ان ملزموں کو اسی ٹرائل کورٹ سے بیل نہیں ملی تھی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں اس کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے، کورٹ ڈر گیا، خوف میں آ گیا ہے. کیا فیملی کورٹ نے ہماری انٹرم کسٹڈی کی درخواست 1.5 مہینہ لے کے بھی ریجیکٹ نہیں کر دی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا پہلے سندھ ہائی کورٹ نے شروع میں بچی کو آزاد نہیں کر دیا تھا، جہاں جانا ہے چلی جائے جون میں؟ ہم نے کیا کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے ججز سے بھروسہ نہیں ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ کلمات ادا نہیں کیے. ہم لوگ کی طرح دوبارہ آتے رہے. باقی تمام تر لوگ جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو، سماجی کارکن ہو، ان یا وکلا ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ میری ٹیم کے اندر ایڈوکیٹ ظہیر احمد ہیں، بیرسٹر رفیق احمد ہیں، میرے پیرا لیگل یوگ وکٹر ہیں، پھر کچھ وکلاء جو ہمارے ساتھ رہے، نبیل کلاچی صاحب جو سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ تھے، احمد علی حسین صاحب جو کہ جس قسم کے سنگین اور گھنونے الزام لگتے رہے ہیں والدین کے اوپر، اس میں حقیقت عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیس وہ کر رہے ہیں. پھر لاہور کے اندر فہد صدیقی صاحب رہے، اور اپنا احمد شیر جٹ صاحب اس کیس کے اندر رہے، جو وہاں پہ پروسیڈنگز میلا فائل ہوئی بچی کے نام سے. کچھ لوگوں نے وکالت نامے جعلی سائن کروا کے یہ کام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہمارے ساتھ یہاں پہ تعاون رہا ہے کچھ صحافیوں کا، جنہوں نے انتھک محنت کے ساتھ دن رات اس ایشو کو کور کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا. صحافیوں کا میں نام لوں گا نہیں چونکہ پھر وہ لوگ کہہ دیں گے آپ بھائی سے، تو بکلا کا ہم نام لے دیتے ہیں. باقی اللہ کرے گی ہم سب کی بچیاں محفوظ رہیں اور اپنے گھروں میں خوش رہیں اور ان کی تعلیم مکمل ہو. اور 18 سال کے بعد، یہ تو میرے کلائنٹ کو بھی مشورہ ہے، 18 سال کے بعد بچی آپ کی جو بہتر فیصلہ کرنا چاہے اس کے بعد آپ کا رول نصیحت کا رہ گیا، وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے. بہت شکریہ. مہدی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے بار کا سیکرٹری بنا دیں. کام آپ کا وزیر اعظم والا ہے. ناظرین اس وقت دیکھیں آپ میرے ساتھ موجود ہیں مہدی بھائی، اور مہدی بھائی کے تھوڑا سا دور رہ کے تاکہ یہ بھی آ جائے نا. سب بات کریں گے کیونکہ آپ وہ چونکہ آپ کو فوری ابھی جانا بھی ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ. تھوڑا سا تو ذرا شارٹ میں بتا دیے گا کہ کیا فیلنگ ہے. جبران ناصر صاحب نے بھی بات کی، آپ لائیو ہیں اس وقت تمام جگہوں
वहाँ पर? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, उसके बाद मैं मोसेस जज साहब का शुक्र अदा करूंगा जिन्होंने बड़ा बेहतरीन डिसीजन लिया आज। अपने वकला का शुक्रिया अदा करूंगा, जिब्रान भाई, उनकी पूरी टीम, उनके साथ जितने भी एसोसिएट्स थे, ज़हीर अहमद और दूसरे जितने भी हैं, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे लिए जितने भी दीगर वकला मेरे डिफरेंट केसेस फाइट कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह का शुक्र है आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि मेरी बेटी जो है कोर्ट ने हमें इंटरिम कस्टडी हमारे हवाले कर दी है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सब सहाफ़ी भाइयों का, ये मेरी सिस्टर भी खड़ी हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मेरे लिए जो अनथक मेहनत की, यकीन करें इसके बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था। और एट द एंड वो तमाम लोग जो अपनी दुआओं में हाथ उठा के मेरे लिए दुआएं करते थे, मैं उन सब का, और अभी भी करते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे पास अल्फाज तो नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या सर, बच्ची की आप तालीम और तरबियत के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? देखिए, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक होती है मैं वो करूँगा। डेफिनेटली इसका स्कूल दोबारा थ्रू होगा, उसके बाद उसकी जो भी वेलफेयर उसके लिए है वो किया जाएगा। अच्छा मेहदी भाई, जज साहब बड़े आपसे खुशगवार अंदाज में पूछ रहे थे कि हम बच्ची को आपके हवाले कर रहे हैं और आप क्या करेंगे इसके लिए, क्या डिपॉजिट कराएंगे, तो आपने क्या जवाब दिया मैं ज़रा सुन नहीं सकी थी। देखिए, जो भी जज साहब ने मुनासिब समझा वो हमने उसे एक्सेप्ट किया। जो भी उन्होंने हमारे ऊपर वक्ती तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हम थोड़ी सी तफसील बताएं कि उन्होंने आपको क्या हिदायत की, हमारे नाजरीन को पता चले कि आपकी क्या मुकालमा होगा। जैसे अगर आपने बाहर जाना है तो आप कोर्ट की परमिशन लेंगे। इसके अलावा मेरे से बॉन्ड एक रखा गया है, जो एज इट इज जो कोर्ट ने जी एवरी वीक चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो विजिट करेगा और बच्ची से उसके तासरात पूछेगा। जो भी जज साहब ने इस सिलसिले से हमें हुक्म दिया है हम उससे फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है, अब आपने चूंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जाना है, बच्ची को वहाँ से रिसीव करना है और आपने घर जाना है, और इंशाल्लाह फिर बात भी होगी, भी होगा। और चलिए